السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز اور میں ہوں شہباز علی عباسی۔ ناظرین کرام، اس وقت میں اور آپ نئے سال کی ابتدائی گھڑیاں جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ پہلا اشرہ ہم گزار چکے ہیں، جنوری اس وقت دوسرے اشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2020 وہ سال گزرا ہے جسے اگر بیمارستان کہہ دیا جائے تو بجا ہوگا، یعنی ہر طرف خوف و دہشت تھی، ہر طرف بیماری کا راج تھا۔ کووڈ-19 پوری دنیا میں بسنے والوں کے اوپر چھایا ہوا تھا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماریاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ جہاں بیماریاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت کے تحت چن لیا ہے، اس بات کے لیے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، وہ برے وقت میں لوگوں کے کام آ سکیں، جب لوگ مشکل میں ہوں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان کو ان مشکلات سے نکال سکیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے بریگیڈیئر ثناء اللہ گھومن صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہیں پناہ کے، جن کی جو یہ آرگنائزیشن ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بے شمار خدمات اور بے شمار ایسی ایوارڈز انہیں مل چکے ہیں جن کا اعتراف پوری دنیا میں کی ہے۔ ان کی خدمات تو بے شمار ہیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میری پروگرام سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ بتا رہے تھے کہ انہیں پریزیڈنشل ایوارڈ بھی مل چکا ہے ان کی خدمات کے عوض۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر جو ہے وہ انعامات سے نوازا ہے، اس قدر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی مہربانی کی ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان میں بسنے والے بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس وقت ایک مسیحا بن کر ابھرے ہوئے ہیں، کیونکہ آئے دن میں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا، فلاں جو ہے اس وجہ سے دل کے اٹیک، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ سنتے ہیں فلاں جو ہے وہ وجع القلب، یعنی طبی نام ہے جو درد دل کا، اس میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین کرام، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے۔ میں اگر ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ برطانیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ 9 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کارڈیولوجی سینٹر میں جب آپ وزٹ کریں تو طرح طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو دل کی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ثناء اللہ گھومن صاحب ایک وسیع تحقیق بھی ہے اور ایک وسیع خدمت بھی ہے ملک پاکستان کے لیے اور قوم پاکستان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طبی مشورہ دیا جائے، بہتر سے بہتر اس کی کیئر کی جائے تاکہ وہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے، بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد دوسرا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پناہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ماضی کیا ہے، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کس طرح آیا، اور آج کل آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے، ہمارے سننے والوں کو ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کی وساست سے میں اپنے ہم وطنوں سے بات کر سکوں، زیادہ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکوں۔ میں جب بات کہیں سیمینار میں، واک میں یا ورکشاپ میں کرتا ہوں تو چند لوگوں تک میری آواز جاتی ہے، لیکن آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے وہی آواز جو ہے وہ جنگل کے مور کی طرح جو ہے نا، وہ جیسے جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا، وہ جنگل کا مور جو ہے وہ آپ دنیا کو دکھا رہی ہیں۔ تو میں اس کے لیے تو پہلے آپ کا مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، یہ مجھ سے پہلے لوگوں کا آئیڈیا تھا۔ 1984 میں ہمارے ایک بانی جنرل ذوالفقار علی خان اور ان کے چند ساتھیوں نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں دل کی بیماریاں جو ہے وہ ایک وبا کی طرح آ رہی ہیں۔ اس وقت بیماریاں نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار پاکستان میں اور خاص طور پہ فوج میں دل کی بیماریاں کہاں ہیں؟ فوج تو بڑے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، سارا دن کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور دل کی بیماریاں جو ہے وہ جو ہے امیر لوگوں کی ہوتی ہیں اور بزرگوں کی ہوتی ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ نہیں، آنے والے دنوں میں یہ اس کا سلاب آنے والا ہے، اور آج اس کی یہ پوزیشن ہے کہ ہر دوسرے منٹ میں پاکستان میں ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے منٹ میں ایک بندے کو پاکستان میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ دیکھیے ان لوگوں کی ویژن جنہوں نے آج سے 36 سال پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک سیلاب آنے والا ہے اور اس سیلاب کو ہم نے روکنا ہے، اس کے آگے بند باندھنا ہے۔ تو لوگوں کو وہ سمجھ نہیں تھی اس وقت۔ آج جب ہر 2 منٹ کے بعد ایک بندے کو اٹیک ہوتا ہے، اس میں 30% لوگ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ
سیویئر اٹیک ہوتا ہے کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. 10 سے 12% لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں جا کے بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے, ان کی جو ہے نا وہ زندگی ہم جو ہے نہیں بچا سکتے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے نا یہ سیریس جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ پناہ جو ہے آج سے 36 سال پہلے ان لوگوں نے یہ ایک ادارہ بنایا جب آدمی کا ہاسپٹل بن رہا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ایک آگاہی پروگرام بھی ہونا چاہیے, جس طرح امریکہ میں امریکن ہارٹ ایسوسیشن کرتی ہے, انگلینڈ میں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کرتی ہے, اپنے لوگوں کو آگاہی دیتی ہے کہ دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, اور آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسی سلسلے اسی طرح انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں کہ دل کی بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں, کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور پھر اس سے آگے کی بات کہ اگر کسی کو بیماری ہو جائے, دل کی بیماری ہو جائے, تو پھر ہم نارمل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, کیا وہ تدابیر ہیں, کیا وہ جو ہے نا وہ ترکیب ہے کہ جو جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ایک تو یہ کام بیسک جو ہے کام یہ تھا کہ لوگوں کو بچانا. دوسرا کام آگاہی پروگرام جو ہے بیسک جو پناہ کا کام ہے وہ آگاہی پروگرام ہے کہ لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانا, کیسے بچایا جائے. تو ہاسپٹل جو ہیں علاج کرنے والے بھی ڈاکٹر ہیں, لیکن یہ لوگوں کو بتانا تھا, آگاہی دینی تھی کسی وجوہات کیا, ہم وجوہات پہ بات کریں گے. دوسری بات جو پناہ کر رہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک بندے کو اٹیک ہو رہا ہے پاکستان میں, تو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن نے ایک کام شروع کیا کہ ہم ایک CPR کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب کسی کو اٹیک ہو جائے تو آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. یہ ٹریننگ جو ہے پبلک لیول پہ دیتے ہیں, دیتے ہیں ہاسپٹل میں. تو ہم جو ہے دیتے ہیں میڈیکل سٹاف کو تو دیتے ہیں, لیکن ہاسپٹل میں یا میڈیکل سٹاف نے تو اپنے کورسز میں بھی پڑھا ہوتا ہے, ان کو یہ چیزیں آتی ہیں, وہ ہاسپٹل میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم نے یہ CPR کی ٹریننگ شروع کی. 75% جو اٹیک ہیں, ہارٹ اٹیک ہیں, وہ گھروں اور دفتروں میں ہوتے ہیں. صحیح. تو وہاں ہمیں ایز اے لے مین جاننا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارا ساتھی اگر ایک جو ہے اس کو اٹیک ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاسپٹل میں جو ہے وہ تقریباً تھوڑے 10-12% جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ہوتی ہے, اٹیک ہوتا ہے, لیکن وہاں تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں, ان کو ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے جن کو نہیں پتا. اس کے لیے ہم بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں پروگرام کرتے ہیں, ہم اسکول کالجز میں پروگرام کرتے ہیں, خاص طور پہ بچیوں کے کالجز اور اسکول میں پروگرام کرتے ہیں کہ جنہوں نے کل کو اپنا پورا گھر سنبھالنا ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں اس کو آتا ہوگا تو وہ جو ہے وہ باقی لوگوں کی مدد کر سکتی ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی سروے ہے کہ اس کی زیادہ تر 75% اٹیک صبح کے ٹائم, سحری کے ٹائم یہ ہوتا ہے. اٹیک جو ہوتا ہے یہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے. اس وقت آپ کی مدد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے گھر کے علاوہ. جی. تو اس کے لیے آپ کے گھر پہ جو ہے نا وہ کسی کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. اور خواتین کو ہم جو ہے نا بچیوں کو اس لیے ٹرین کرتے ہیں کہ بچی وہ چیز ہے جو گھر میں اویلیبل ہوگی. آپ نے جو ہے ٹریننگ کی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس دن گھر میں نہیں ہے, گھر میں نہ ہو, آپ کے جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ گھر میں نہ ہو, لیکن بچیاں جو ہیں انہوں نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, وہ گھر میں ہوتی ہیں. اس لیے بچیوں کو خاص طور پہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کو اس کی جو ہے نا وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے ڈاکٹر جو ان کو بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ مدد کریں. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات جو ہے وہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں بیماریوں کی جن کی وجہ سے, وجوہات سے پہلے مجھے آپ تھوڑا سا اس کا پناہ کے متعلق بتائیں کہ ابھی تک اس نے کتنے لوگوں کو اس حوالے سے میں اسی طرف پہ آ رہا ہوں. میں یہ وجوہات کی بات یہ کر رہا تھا کہ وہ چیزیں میں کام بتا رہا تھا کہ فلاں کیا کیا کرتی ہے. آگاہی دیتی ہے, CPR کی ٹریننگ دیتی ہے لوگوں کو. میں ابھی جو نیکسٹ بات بتانے لگا ہوں کہ وہ جو وجوہات ہیں بیماریوں کی, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے قوانین اور پالیسی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کو روکا جائے, ان کے آگے بات باندھا جائے جو جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ہم جو ہے نا وہ پالیسی بنائیں, ان کے اوپر قوانین بنائیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا کام ہے پناہ کا. چوتھا کام جو پناہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہم ڈیزرونگ لوگوں کو, جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جن کے پاس چیزیں نہیں ہوتی, ان کو ہم جو ہے نا ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے علاج میں, ان کے ٹیسٹوں میں. اور خاص طور پہ کہ ہم جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ڈاکٹر بھی کام ہے پاکستان میں, ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. جو لوگ پیسے رکھتے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایک بچے کے علاج آتا ہے, آپریشن پہ خرچہ آتا ہے. جن کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی ویٹنگ میں کتنا دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی حالت دیکھیں کیا ہوگی.
پناہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل جو ہے وہ مدد کر رہی ہے اور ان کے آپریشن میں مدد کر رہی ہے. پچھلے 2 سال کی میں آپ کو اگر بتاؤں تو 308 ایپلیکیشنیں پچھلے 2 سال میں مجھے ڈیزرونگ لوگوں کی جن کے پاس پیسے نہیں ہے, جن کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے, پہنچ نہیں سکتی, ان کی ایپلیکیشن ریسیو ہوئی. اور اللہ کے فضل سے ہم نے دوستوں کی مدد سے, کوئی گورنمنٹ کا اس میں فنڈ نہیں ہے, کہیں اور فنڈ نہیں ہے, دوستوں کی مدد سے تھوڑے تھوڑے کر کے, اور میں نے ایک اسکیم آپ نے چلائی ہوئی ہے کہ اپنے دوستوں کو, اپنے ریلیٹیو جتنے جاننے والے ہیں, یا 10 روپے صدقہ دے دیا کریں بچوں کے نام پہ. وہ چھوٹی چھوٹی اسکیم ہم جو ہے نا وہ چلاتے ہیں, ہمیں اس طرح پیسے آتے ہیں. اور ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 250 سے زیادہ بچوں کے آپریشن کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کام ہے. چوتھا جو گناہ کرتا ہوں, یہ گناہ کا تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن تھا کہ گناہ کیا کر رہی ہے. میں یہاں ایک میسج چھوڑنا چاہوں گا. گزشتہ دنوں مجھے خود اس قسم کے ایک واقعہ سے جو ہے وہ گزرنا پڑا, جہاں یہ تھا کہ ایک چھوٹی بچی کے والد نے جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے, سوری بلگیری صاحب, کہ یہاں پاکستان کے اندر چھوٹے بچوں کے خاص کر ہارٹ ایشوز جو ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اور ان کا علاج کرنے کے لیے جو ہے ڈاکٹرز کی کمی ہے. ہم نے لاہور میں ایک ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا اور جب تک ڈاکٹر اس بچی کو دیکھتا وہ بچی اس دنیا سے جا چکی تھی. یعنی یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے, اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ چیریٹی کے اعتبار سے, ہمدردی کرنے کے اعتبار سے, احساس کی بات کرنے کے اعتبار سے, حل کرنے کے اعتبار سے ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں, مگر وہیں ہم اپنے مستقبل کو کس طرح کھو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارا مستقبل کیسے ضائع ہو رہا ہے, ہمارے بچے کیسے جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں, یعنی لائی مقام ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بالخصوص جو پناہ ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. پناہ کی ہم نے 3-4 کام گنوائے. اب اس کے بعد میں جس طرف ان کی توجہ دلانا چاہوں گا, بلگیری صاحب ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں, وہ یہ ہے کہ جیسے پناہ اس قسم کے کام کر رہی ہے اور آپ نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے اکثر اوقات دفتروں یا گھروں میں ہوتا ہے یا پھر سحری کی ٹائم ہوتا ہے. آپ جو ہے ہماری مائیں بہنیں جو بیٹیاں ہیں ان کو جو ہے اسی اعتبار سے ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے سکیں. وہیں پناہ کا جو سٹاف ہے, جو پناہ کا سلسلہ ہے, یہ پورے ملک میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ کیا صرف آپ سٹیز ایریاز جو ہیں ان کو ہی کنٹرول کرتے ہیں, انہیں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ اس سے ہٹ کر آپ دیہی علاقوں میں بھی چلے جاتے ہیں, وہ علاقے جہاں زندگی مشکل ہے, لوگ بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں, وہاں بھی جاتے ہیں. میں ایک چیز جب میں پناہ کی باتیں بتا رہا تھا تو ایک چیز ہے یہ آگاہی کے ساتھ ساتھ آگاہی کا ہمارا جو طریقہ کار کیا ہے کہ کس طرح ہم آگاہی دیتے ہیں. آگاہی کے لیے ہم سیمینار کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ہم ورکشاپس کرتے ہیں, لیکچرز کرتے ہیں, ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. اور میڈیکل کیمپ جو ہے وہ جو آپ کی بات میڈیکل کیمپ ہم دور دراز علاقوں میں لگاتے ہیں. ہماری ایک جو ہے نا ہمارا ایک سلوگن ہے, ریچ ٹو دا ان ریچ پیپل. وہ لوگ ریچ ٹو دا ان ریچ پیپل. ہم یہ نہیں کہ پنڈی میں یا اسلام آباد میں کیمپ لگائیں, ہم ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں جو لوگ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے. کشمیر کے دور دراز علاقوں میں, سرحد کے دور دراز علاقوں میں, باقی جو ہے نا وہ اس طرح جہاں سے لوگ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں جی, ایک ہم نے سرگودا سے بلوال کی طرف ہم نے ایک کیمپ لگایا تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹر تھے, سینئر ڈاکٹر تھے. جب گئے تو اتنے لوگ تھے کہ میرے پریزیڈنٹ جنرل مسعود الرحمان کیانی وہ تھوڑا سا مجھے کہتے ہیں منی سارے لوگ ہم نے دیکھ لیے ہیں. میں نے کہا سر بالکل یہ سارے ہم نے دیکھ لیے, یعنی اتنے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے بریگیڈیئر سرور صاحب, انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان کرایا ہوا تھا تو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے. جب میں نے تھوڑا سا ریزن جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ان لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ رہے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا ان کا پہلی دفعہ انہوں نے سنا ہے, اس لیے یہ لوگ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. تو اس لیے میری بات آپ کی کہ ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں, ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, چیک بھی کرتے ہیں, ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں. بیسک ہماری وہاں بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے. وہاں جو لوگ جن کو نہیں پتا بلڈ پریشر کے ہیں ان کو چیک کرنے سے پتا چلتا ہے بلڈ پریشر ہے, یا چیک کرنے سے پتا چلتا ہے ان کو شوگر ہے یا ہارٹ پرابلم ہے. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو میڈیسن کھانی چاہیے, آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے, آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. بیسک وہ بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ آگاہی کا ہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات کروں کہ ہم آگاہی کے لیے دور دراز علاقوں میں جو ہے نا وہ ہم جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم جو ہے نا یہ کشمیر کا لاسٹ بارڈر پہ لاسٹ ابھی وہ سیکٹر کا نام بھول گیا, تانا, وہاں فائرنگ ہوتی ہے اور جس جگہ پہ ہم گئے ہوئے تھے وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے اور وہ اوپر سے جا رہی تھی. تو وہاں جو ہے ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم دور دراز علاقوں میں جا کے کرتے ہیں. شہروں میں کم جو ہے نا ہوتے ہیں پروگرام میں ہمارے, لیکن ہے کہ وہ جو ہے نا ایک اور بات میں یہاں جو ناظرین کے لیے اسپیشلی جو ڈیزرونگ پیپل کی آپ نے بات کی,
کہ وہ لوگ جن کے پاس مطلب پیسے نہیں ہوتے علاج کروانے کے لیے، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے؟ وہ کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا اگر کوئی کرنا چاہے اس شو کی توسط سے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کرے گا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی ہم نے اتنی پبلسٹی نہیں کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اتنے ڈیزرونگ لوگوں کے ابھی میرے پاس جو لسٹ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے، میرے خیال 60 کے قریب میرے بچے ویٹنگ لسٹ میں، لیکن کروانا تو وہ ہے جتنے میرے پاس پیسے ہیں، جو پیسے آتے ہیں میں کرواتا جاتا ہوں، ہر مہینے ہمارے 2 3 4 بچے جو ہے نا ان کے اپریٹ ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی بات ہے، ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں مانگ کے اکٹھے کرنا، لوگوں سے مانگ کے، اپنے جو ہے نا طلب والے لوگوں سے مانگ کے اکٹھے کرنا، یہ ہے۔ اس لیے ہم تشہیر تو ابھی جو ہے نا وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو جیسے ہے نا ہوا چلتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اپنا پھر اثر رکھتی ہے، نکلتی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو ہے EFIC ایسا ادارہ ہے کہ جہاں اس ریجن میں، پورے ریجن میں بچوں کے ڈاکٹر صرف EFIC میں ہیں، تو وہ پچھلے دنوں میرے پاس جو ہے وہ یہ کیا نام ہے، کیا وہ جو ہے نا ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، چائنا کی جو سرحد ہے اس کے پاس سے جو کھپلو سے بچا آیا ہوا تھا، چترال سے بچا آیا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہے نا جب آتے ہیں بچوں کا یہ تکلیف دیکھ کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، تو جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ یہ جو تکلیف تو اس کو ہے لیکن اس کا خرچہ جو ہے یہ 4.5 لاکھ ہے، یہ 5 لاکھ ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم تو بڑی مشکل سے کرایہ لے کے آئے تھے، وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ہم کام کر دیتے ہیں، کچھ ہم فلاں کو دیتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جائیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہم جو ہے نا وہ اسیس کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا انٹرویو کر کے اسیس بھی کیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یا کیسے ہیں، پھر ہماری جی اپنی کنڈیشن، پھر ہماری ایک اسیسمنٹ کمیٹی ہے، وہ 3-4 افسر ہیں اس میں، وہ بھی ان سے مختلف کویسچن کرتے ہیں، جب ہم 2-4 کویسچن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، مثلا کہ 4.5 لاکھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے، مجھے ڈاکٹر نے پہلے کہا تھا کہ 4.5 لاکھ ہے تو میں نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، کوشش کی ہے کہ 2 لاکھ بن سکے، اس سے زیادہ میں ہو ہی نہیں سکے گا بڑی، تو ہم کہتے ہیں اچھا 2 آپ دیں گے باقی ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے روز ٹی وی پہ میرا پروگرام چل رہا تھا، تو وہ آن لائن کالز بھی چل رہی تھی، تو جب میرا کسی نے سنا تو وہاں سے کال، میرے خیال سواپی سے آگے سے کہیں کال ہے کہ محمد صاحب وہ میں آیا تھا FIC میں، تو میرے پاس میرے بچے کا یہ پرابلم ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ اتنے پیسے تو میں تو اکٹھے کر رہا ہوں نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا میرے بھائی میرے پاس آ جانا، کس ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا جی فلان ڈاکٹر کو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں، تو انہیں کہنا جی محمد صاحب کے پاس مجھے بھیج دیں، تو آپ میرے پاس آ جانا، اس طرح کر کے دیے سے دیا چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید کامیابیاں دے، کامیاب جو ہے نا ہمارا وہ کام جو ہے نا وہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو چلائے گا، لاکھوں کی بات ہے، کبھی کبھی دل ڈر جاتا ہے کہ کیا کریں گے، کیسے چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس نے کرنا ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، پہلے میں کون سے اپنے پاس سے دے رہا ہوں، پہلے بھی لوگ ہی دے رہے ہیں، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرتا ہے، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے لیکن پھر جو ہے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا، چلا کرے گا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج کی ڈسکشن ہے ہماری بریگیڈیئر ثناء اللہ محمد صاحب جو سیکٹری جنرل ہیں پناہ کے، اس کے علاوہ آپ نے ان کا میسج بھی سن لیا، ان کے کام سے بھی آپ کو آگاہی مل گئی۔ میں یہاں انہی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیے سے دیا جاتا ہے، اپنے وجود کو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنائیے، نفع کا باعث بنائیے، بقول اقبال لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت وہ خدایا میری، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ وسلام، بہت